بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لازیدنکم. اور آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی ہم پر نعمتیں ہیں، صحت نعمت ہے، اچھے دوست نعمت ہے، تعلیم نعمت ہے، استاد نعمت ہے، والدین نعمت ہے، اسی طرح ان میں سب سے بڑی نعمت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایک آزادی کی نعمت ہے اور دوسرا پاکستان کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کئی ممالک بنائے، دنیا میں کئی ممالک ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو کرم، جو رحمت پاکستان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، وہ جتنے معدنیات اور ذخائر سے پاکستان کو نوازا ہے اور جتنے موسموں سے اور جتنے ذہین اور فقیر لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو نوازا ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بے حد شکر کرنا چاہیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے. یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات ویسے نہیں جیسے دنیا کے تمام ممالک کے ہیں. پریشانیاں ہیں، دشمنوں کی نظریں ہیں، اندرونی دشمن بھی ہیں، بیرونی دشمن بھی ہیں. ہمارے یہاں میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرنے والے حکمران بھی ہیں، اور ہمارے یہاں راشد منہاج جیسے وطن پر جان قربان کرنے والے نوجوان بھی ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میرے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ نصیحتیں پڑھی تھی، جس میں سب سے پہلی نصیحت انہوں نے طلباء کو کی تھی. بیٹا یاد رکھیے گا، طلباء ہر قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، ہر قوم کو تعمیر کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو طلباء کا کردار ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا پڑے گا. قائد اعظم نے طلباء سے یہی کہا کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. آپ کا کام محنت کرنا ہے، آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، اور ایسے بلند مرتبے پر پہنچنا ہے کہ آنے والی جو نسل ہے، آنے والے طلباء ہیں، ان کے لیے آپ مثال بن جائیں، مشعل راہ بن جائیں. مشعل کہتے ہیں بیٹا ایک روشنی، پرانے دور کے اندر لائٹ کا سسٹم نہیں تھا تو مشعل جلائی جاتی. راہ کہتے ہیں راستے کو، اور جس راستے پر مشعل ہو اور آگے چلانے والا کوئی اچھا انسان ہو تو اس راہ کو مشعل راہ کہتے ہیں، اور اس شخص کو رہنما کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنما تو دیے، مشعل راہ بھی دیے، لیکن ہم نے اس پر اچھی طرح عمل نہیں کیا. ہماری وہ کوشش، جس کوشش کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے یہ ملک آزاد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہمیں عطا کی، لیکن جس طرح اس ملک کی اور اس آزادی کی قدر کرنی تھی وہ ہم نے نہیں کی. لیکن یاد رکھیے گا، قدرت اسی کا ساتھ دیتی ہے جو محنت کرتا ہے، جس کی نیت صاف ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے، اور وہ ملک اور اس کے باشندے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہمیں صرف اور صرف محنت درکار ہے، ہماری نیتیں صاف ہونی چاہیے. ملک آزاد ہے، ملک کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہمارے تمام اداروں کو، ہمارے تمام حکمرانوں کو، اور ہمارے تمام تر جتنے بھی ذمہ داران ہیں، چاہے وہ طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں،
جہاں جہاں جس کی جو بھی ذمہ داری ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا تو یاد رکھیے ہم چند ہی دنوں میں، ہمیں کچھ سالوں نہیں لگیں گے، ہمارے ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں کوئی 100 سال نہیں لگے گا، 50 سال نہیں لگیں گے، 25 سال نہیں لگیں گے، ہمیں چند لمحے لگیں گے، چند دن لگیں گے، چند مہینے لگیں گے کہ ہم دنیا کی سب سے زیادہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی اولین سب میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس سارا کا سارا نظام بنا ہوا ہے، ہمیں اسلام نے نظام دے دیا ہے، ہمیں کسی نئے نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کم بختی یہی ہے، بدبختی یہی ہے، ہماری نااہلی یہی ہے کہ ہم نئے نظام کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا نظام تو 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا دیا، ہم کیوں دوسروں کے در پہ دیکھ رہے ہیں، ہم کیوں اغیار کو دیکھ رہے ہیں، ہم کیوں غلط راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ ہماری غلطی ہے۔ پھر غلطیاں ہم کریں اور الزام اپنے ملک کو دیں تو یہ زیادتی ہے۔ بیٹا یاد رکھیے گا، یہ ملک ہے تو آپ ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو آپ آزاد ہیں، بول سکتے ہیں۔ اگر یہ ملک نہ ہو، آپ کی پہچان نہ ہو، آپ آزاد نہ ہو، آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ آپ کو کوئی تاریخ ایسی ملتی ہے جب ہم بر صغیر میں ہندوستانیوں کے ساتھ تھے، جب پاک و ہند ایک تھا، کوئی نشانی ایسی بتائیں، کوئی تاریخ ایسی بتائیں سوائے اس کے کہ آزادی کی جد و جہد کی گئی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو بیٹا اس نعمت کو اور اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے اور اس ملک کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر یہ ملک ہوگا تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا ایک مقام اور مرتبہ بنائیں تو ہر وہ شخص جو جہاں جہاں موجود ہے، جس خطے میں موجود ہے اور اس کا تعلق پاکستان سے ہے، جس منصب پر موجود ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کا پورا جو ہے بھرپور طریقے سے فائدہ دینا ہوگا ملک کو۔ تب جا کے یہ ملک چند ہی لمحوں میں دنیا کی پہلی صف میں شمار ہو جائے گا۔ ہمارا اخلاق بھی ہمیں موجود، ہمارے کو تعلیم ہے، ہمارے پاس ہمیں کس طرح کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اس کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمیں نظام کس طرح چلانا ہے، ہمارا اسلامی نظام ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نظام سب سے اعلیٰ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس مالک نے بنایا، جس خالق نے اس کائنات کو بنایا۔ بس یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام دیا ہے جس نظام کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس جیسا کوئی نظام نہیں، صرف نااہلی ہم میں، ناقدر ہم ہیں۔ لیکن اگر ہم قدر نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ملک ختم نہیں ہوگا۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے اس ملک کو ختم کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، تو وہ اپنی غلط سوچ کو ختم کر دے۔ یہ ملک ختم نہیں ہوگا، غلط سوچنے والے، غلط کرنے والے ختم ہو جائیں گے، ان کا نام نشان مٹ جائے گا۔ یہ ملک تا قیامت تک آباد رہے گا، شاد رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ ملک بہت جلد ایسے ہاتھوں میں ہوگا، ایسے حکمرانوں کے پاس ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس ملک کو بھی چلائیں گے اور اس ملک کی عوام کی تربیت بھی کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں، کوشش کریں گے۔ تو ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس کا شکر ادا کریں اور آزادی کی نعمت کو آزادی کی طرح جئیں، باجے بجانے سے نہیں۔ ویسے بھی پابندی لگ گئی الحمدللہ، لیکن یہ ہمارا ملک اس لیے آزاد نہیں ہوا کہ ہم نے 14 اگست کو باجے بجانے۔ ایسے کام کریں جس سے ملک کو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کریں گے، ایسے کام انشاءاللہ۔